جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ مسجد کو سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب آپ کے محلے میں آٹے کی بوری کا کوئی مستحق نہ ہو۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ کسی کو جھوٹا ثابت کر کے آپ خود بڑے نہیں ہو سکتے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ کیا فائدہ کہ تم چھوٹی چھوٹی مشکلوں پر ماتم کر کے انہیں اور بڑا بنا دو۔ زیادہ چیزیں ہمیں صرف ڈراتی ہیں، نقصان نہیں پہنچاتی، اور ہم حقیقت سے زیادہ اپنی سوچوں میں زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ باقی سب کام چھوڑو، اپنے ذہن کو مضبوط کرو۔ آنے والے وقت کا تو پتہ نہیں، جینا ہے تو ابھی جئیں۔ ہمیں زندگی چھوٹی نہیں ملتی، ہم اسے ضائع کرتے ہیں۔ جو محسوس ہوتا ہے کہہ ڈالو، اور جو بولتے ہو وہ کر ڈالو۔ اپنی باتوں اور عمل کو ایک جیسا رکھو۔ نشہ اپنی مرضی کا پاگل پن ہے۔ پچھلی شروعات کے اختیار سے ہی نئی شروعات ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ ہی دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ بستی بستی گھومنے والوں کے واقف تو بہت ہوتے ہیں، لیکن دوست کوئی نہیں۔ سونے کی آزمائش آگ سے ہے، عورت کی آزمائش سونے سے، اور مرد کی آزمائش عورت سے ہے۔ نیکی کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ مجبوری یا زبردستی سے کی جائے۔ اچھائی وہی ہے جو اپنی مرضی سے ہو۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو فالو کر کے اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں۔ جس طرح دہی سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بن سکتی، اسی طرح بالغ دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا۔ عمر کے ہر دور سے لطف انداز ہو اور نیکی کے کام کرتے رہو۔ دوبارہ گندم نہیں بن سکتی، اسی طرح بالغ دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا۔ عمر کے ہر دور سے لطف انداز ہو اور نیکی کے کام کرتے رہو۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔
برا ہنر زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتا ہے، جبکہ اچھا ہنر انسان کو مالی پریشانی سے بچاتا اور کمائی کے موقع فراہم کرتا ہے۔ برا ہنر زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتا ہے، جبکہ اچھا ہنر انسان کو مالی پریشانی سے بچاتا اور کمائی کے موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجبور اور سہارا لوگوں کی مدد کریں تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کے بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں رکھی جا سکے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کے بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ بنیاد رکھی جا سکے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کے بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ مدد کریں۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو، اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ نیکی ہے ہی یہ کہ کسی کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، انسانیت ہے ہی یہ۔ اور تمام کی تمام اسلامی جو عبادات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نیک بنانا۔ اگر انسان نیک ہی نہیں بن رہا تو پھر اس کا مطلب وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ عبادت اور عادت میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ عادت ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ عبادت اصل میں یہ کہ اس کا کچھ آپ کی لائف میں چینج آ رہا ہے، افیکٹ کر رہی ہے وہ چیز آپ کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے عبادت کر، عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ عبادت اور عادت میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ عادت ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ عبادت اصل میں یہ کہ اس کا کچھ آپ کی لائف میں چینج آ رہا ہے، افیکٹ کر رہی ہے وہ چیز آپ کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے۔ دعائیں صرف پرسنل نہ کریں، تھوڑا سا سوچیں اس پہ بیٹھ کے کہ کیا میری دعائیں صرف پرسنل تو نہیں ہے کہ اللہ یہ دے دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میری ڈپریشن دور ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ آپ یقین کریں کہ سب سے کوئکسٹ وے اپنی دعا قبول کروانے کا وہ ہے یہ کہ دوسرے کے بارے میں کریں۔ جس پرابلم سے آپ گزرے نا، اس پرابلم کے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور تمہارے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، آپ جب کسی کے بارے میں دعا کریں گے فرشتے آپ کے بارے میں دعاؤں کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو یہ بڑا سمارٹ طریقہ ہے۔ تو دوسروں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ جو بھی جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، اس پہ ذرا نظر بھی رکھا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں۔ یقین کریں آپ کی تھنکنگ ہی چینج ہو جائے گی، آپ کی تھنکنگ گلوبل بن جائے گی اور آپ دیکھیں گے اپنے اندر بہت سی چینجز، ٹھیک ہے۔ ڈو ناٹ ہیو میلس اگینسٹ اے مسلم، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھو، یہ گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ زیب نہیں دیتا ہم لوگوں کو۔ ڈو ناٹ بی envious of other مسلم، دوسرے مسلمانوں سے جیلس نہ ہو، حسد نہ کرو، اچھی بات کرو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہماری سوچ ہی ایسی ہے کہ وہ اس پہ وہ لطیفہ بھی بنا ہوا نا کہ وہ کسی کو بتائیں جی گھر بڑا پیارا ہے، اگلے کہتے ہیں بم اگے کچھ نہیں، یعنی یہ ایک بہت جگت بنی ہوئی ہے۔ تو وہ بجائے کہ کوئی دعا دینے کے بجائے کہ کوئی انکریجنگ ورڈز کہنے کے لیے وہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگلا بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے، وہ اچھا خاصا خوش آیا ہوتا ہے۔ تو جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا نا، لوگوں کو بشارتیں دو، خوبصورت بات کرو، پازیٹیو بات کرو، ایسی زبانیں ہمیں بنانی پڑیں گی، ٹھیک ہے، یہ بن جاتی ہیں۔ میں نے کئی لوگ آیا ہوتا ہے، تو جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا نا، لوگوں کو بشارتیں دو، خوبصورت بات کرو، پازیٹیو بات کرو، ایسی زبانیں ہمیں بنانی پڑیں گی، ٹھیک ہے، یہ بن جاتی ہیں۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ بڑی کڑوی زبان ہوتی ہے ان کی، لیکن ان ٹیچنگز کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ورکنگ کرتے ہیں اور الحمدللہ
ان کی زبانیں بڑی میٹھی بن جاتی. تو جیلس نہ ہونا ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کہنا ہے, ٹھیک ہے. ڈو ناٹ گو اگینسٹ اے مسلم اینڈ فورسیک ہم, کسی مسلمان کے خلاف جا کر اس کو ترک نہ کر دو, اس کو علیحدہ نہ کر دو. اب اللہ معاف کرے یہ ٹیچنگز آپ سامنے رکھیں, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی, اس کی غلطی ہم نے پکڑی, وہ سوشل میڈیا پہ طوفان مچایا اس کی غلطی کے اوپر, جو چانس تھا اس بیچارے کا کچھ توبہ کرنے کا ہم نے دروازہ بند کر دیا. اتنا اسے رگڑا, اتنا ہم نے اسے کوسا, اتنا اسے برا فیل ہم نے کرایا, انسلٹڈ فیل کرایا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جو میں نے امپروو ہونا تھا وہ بھی میں نے امپروو نہیں ہونا, وہ سارا وبال ہم پہ آئے گا. تو یہ دلوں کے سخت ہونے کی نشانی ہے, اور ہماری قوم کا یقین کریں یہ مسئلہ ہے کہ آپس میں دل سخت ہو چکے, اور یہ ون آف دا سائنز آف wrath آف اللہ, اللہ معاف کرے. سورہ الانعام میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کسی قوم کو پکڑتا ہے, عذاب بھیجتا ہے, تو 3 شکلوں میں بھیجتا ہے, آسمان سے, زمین سے, یا آپس میں لڑواتا ہے, یعنی آپس میں ان کے دل جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں کافی پولرائزیشن ہے, مذہبی طور پہ بھی پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل طور پہ بھی ہے, اور سوشل طور پہ بھی. تو یہ ٹیچنگز کیسے ٹھیک, یہ حرکتیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ بہت ضرورت ہے بالکل انہی ٹیچنگز کی جو مدنی شروع کی ٹیچنگز تھی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ترک نہ کرو, سوسائٹی سے الگ نہ کرو. آپ تک کوئی خبر پہنچے آپ کے کسی دوست کی کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا, یا اس نے بہت ہی کوئی بری حرکت کر لیا جو بہت ہی نازیبہ حرکت ہے, ٹھیک ہے, تو مقصود یہ نہیں ہے کہ اب اس کو علیحدہ کر دیا جائے, اس کو کمرے میں بھیج دیا کہ جاؤ تو ہم نے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں, بلکہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو امپروو کیا جائے, اس کو محبت دی جائے, شفقت دی جائے, اور اس سے کہا جائے کہ آئی ایم دیر فار یو, اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں, میں تمہاری اس میں مدد کرتا ہوں. تو یہ نیکی ہے اصل میں. اور بلکہ کسی کو پانی پلانا تو اتنا ثواب کا کام ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایک انسان سے کہے گا کہ اے میرے بندے, میں پیاسا تھا, میں بھوکا تھا, میں بیمار تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, تو نے کھانا نہیں کھلایا, تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا. تو وہ بندہ اتنا حیران ہوگا کہ رب العالمین آپ کیسے پیاسے ہو سکتے, آپ کیسے بھوکے ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے کہ میرا ایک بندہ پیاسا تھا, بھوکا تھا, بیمار تھا, تو تم اس کے پاس نہیں گئے. تو یہ اصل میں بات ہے, اتنی اس کی فوقیت ہے. پھر وہ تو حدیث سنی ہے آپ نے, ایک پروسٹیٹیوٹ کتے کو پانی پلایا, اس کو معاف کر دیا. اس سے ایک بڑا اہم پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. دیکھیں میں اور آپ جو ماشاءاللہ یہ کہ ایسے کاموں میں نہیں انوالوڈ, اس طرح کے غلط کاموں میں, پروسٹیٹیوشن از اے بگ سن, میں اور آپ شاید کتے کو پانی پلائیں, ہماری بخشش شاید صرف اس پہ نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جس فیلڈ میں ہے اور جتنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے, جب وہ نیکی کرے گا تو اس کا ثواب علیحدہ ہے, بجائے کہ اس کے جو ہر وقت ہی نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بڑا انکریجنگ پوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. جو عادت آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, اسی کو چھوڑنے سے کیا پتہ آپ کی بخشش ہو جائے, کیونکہ آپ کے لیے وہ مشکل ہے. آج کے دور میں دیکھیں کتنی غلط عادتیں, ایڈکشنز ہیں, تنہائی کی کچھ عادتیں ہیں, رائٹ, وہ مشکل ہے نوجوانوں کے لیے. جس